الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اور كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز بھائی اور دوستوں، اللہ تعالی شانہ کا بے پناہ کرم ہے. اللہ پاک نے ہماری زندگیوں میں مہلت دی اور اس مبارک ماہ مہمان کے سائے میں تربیت و تزکیے کا ایک موقع عطا فرمایا. خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے و بندیاں جنہوں نے اس مبارک ماہ رمضان و ماہ قرآن و ماہ صیام سے اپنی جھولی کو بھر لیا ہو اور اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی مغفرت اور ان کے جہنم کی آگ سے خلاصی کے پروانے اللہ ہمارے حصے میں نصیب فرما دیے ہوں. اللہ پاک اور اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ترقی کی کے دروازے اللہ کو شادہ فرمائے. اس لیے کہ ایک ہے نیکی کا بنانا اور ایک ہے نیکی کا بچانا. نیکی بنانے کے بعد اب اسے موت تک بچانے کی فکر کرنا کہ یہ ہمارے اعمال نامے میں محفوظ رہے اور یہ ہماری آخرت کو ذخیرہ بنے اور دنیا میں ان نیکیوں کی وجہ سے ہماری زندگی کے مسائل آسان ہوں اور ہماری الجھنیں دور ہوں. اس لیے کہ اللہ کا دین اور اللہ کی طرف سے ملنے والی رحمتیں اور برکتیں یہ وہ ہیں جو آخرت کی مغفرت دلاتے ہیں اور دنیا کی زندگی میں عافیت عطا فرماتے ہیں. جب وہ عافیت عطا فرماتے ہیں تو دلوں کو سکون ملتا ہے، زندگی میں چین نصیب ہوتا ہے، مخلوق کے دلوں میں محبت آتی ہے، دعاؤں میں قبولیت آتی ہے، عبادات میں پھر خوشی اور خضوع کی لذت آتی ہے، تلاوت میں حلاوت آتی ہے اور مناجات کی طلب اور تڑپ آدمی کی زندگی میں پیدا ہوتی ہے. یہ علامتیں ہیں بندے کی زندگی میں قبولیت کے اور ترقی کے راستے پر جمنے کے. جیسے کوئی بیمار ہو اور صحت مند ہو جائے تو بیماری کے زمانے میں چہرہ اترا ہوا ہے اور چلنا مشکل ہو رہا ہے، بھوک بند ہے وغیرہ وغیرہ، اور صحت ملتی ہے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور صحت آتی ہے تو بھوک کی طلب پیدا ہو جاتی ہے اور بندے میں قوت عمل اور چلنے پھرنے کی طاقت نصیب ہوتی ہے. جیسے یہ علامتیں صحت کی ہیں ویسے یہ علامات ایمان کی ترقی کے ہیں اور اعمال کے راستے پر زندگیوں کے جمنے کے ہیں کہ یہ زندگی اب اللہ کی بندگی میں آ جائے. اور جو تربیت رمضان کے مبارک مہینے نے ہماری کرائی کہ اے میرے بندو اپنی مرضی کو چھوڑو اور ہماری مرضی کے پابند بن جاؤ. دنیا کی یہ چھوٹی سی زندگی اللہ نے اپنی مرضی کے لیے دی ہے. اگر یہ 100-60 سالہ زندگی اگر اللہ کی مرضی کے مطابق گزر جائے تو دنیا میں اللہ پاک کا مطالبہ یہی ہے کہ ہماری مرضی کی جگہ دنیا ہے اور تمہاری مرضی کی جگہ آخرت ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کہ جو تمہارے دل کی ارمان ہوگی اور جو تمہارے اندر کی چاہت ہوگی وہ تمہارے آنکھوں کے سامنے کر دی جائے گی اور ساری نعمتوں سے تم کو سرفراز کیا جائے گا. بشرطے کہ اس چھوٹی سی زندگی میں تم ہماری مرضی پر آ جاؤ. اور یہ ماہ رمضان اور ماہ صیام ہماری تربیت کرا رہا تھا کہ دیکھو اللہ کی مرضی کے مطابق کھاؤ اور اللہ کی مرضی کے مطابق پیو
اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو کھانے سے بچو اور پینے سے بچو اور اپنے جائز جذبات سے بچو، تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی کو ڈھالنا آسان ہو جائے۔ اور جب ایک مہینہ بندہ اپنی حلال کمائیوں کو اللہ کے لیے روکا اور حلال کھانے سے رکا اور حلال پانی سے رکا اور حلال جذبات سے رکا، تو یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ جو حلال سے رکے گا وہ زندگی بھر حرام کے قریب نہیں جائے گا، نہ نگاہوں کا حرام ہوگا، نہ زبان کا حرام ہوگا، نہ خیالوں کا حرام ہوگا، نہ آدمی کی روزی کا حرام ہوگا، بلکہ ہر جگہ یہ پاکیزہ زندگی کا طلبگار ہوگا اور پاکیزہ راستے پر اپنے آپ کو چلائے گا۔ اور جب بندہ اللہ کی نسبت پہ پاکیزہ راستے کو اختیار کرتا ہے اور ان کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، تو جیسے کھانے پینے سے رکنے کے بعد کھانے میں اللہ نے برکت دی، پینے میں اللہ نے برکت دی، اس کے استعمال کرنے میں اللہ نے لذت دی، اتنی لذت دی کہ انہوں نے خود ہی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرا دیا کہ روزے دار کو ہم دو لذت دیتے ہیں، ایک لذت افطار دیتے ہیں اور دوسری لذت دیدار دیتے ہیں، دنیا میں افطار کی لذت اور آخرت میں اللہ کے دیدار کی لذت۔ تو یہ آدمی خود ہی اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے کہ افطار کے وقت جو لذت اللہ نصیب فرماتے ہیں وہ بڑی بڑی مرغن غذاؤں میں سال کے 11 مہینے وہ لذت آدمی ڈھونڈتا رہے لیکن آدمی کو میسر نہیں آتی۔ تو یہ زندگی اس لیے ہے کہ آدمی اللہ کی مرضی پر آ جائے تو اللہ رب العزت اس کے سارے مسائل کو آسان کر دیں گے اور اس کی مرضی کو اپنی مرضی بنا کر پورا کر دیں گے۔ جیسے صحابہ کرام کی پوری زندگیاں شاہد بنائی گئی اور قیامت تک کے لیے نمونہ بنائی گئی کہ انہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا، تو اللہ رب العزت نے ان کی مرضیات کو آخرت میں تو پورا کریں گے ہی کریں گے، دنیا میں بھی اللہ نے ان کی مرضی کو ظاہر کر دیا، دنیا میں ان کو غالب کیا گیا، مٹھی بھر طبقے کو سارے عالم میں اونچا کیا گیا، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ان کے قدموں میں ڈالا گیا، ڈال کر اللہ نے اس بات کو دکھلا دیا کہ جب تم ہماری مرضی پہ آتے ہیں تو ہم تمہاری ساری مرضیات کو پورا کرتے ہیں اور تمہاری زندگی کو ہر طرح سے ہم اپنی مرضی بنا کر اس کو پورا آسان کرتے ہیں، یہاں تک کہ جس مبارک طبقے نے جانوں کی پیشکش کر دی اور اللہ کے راستے میں اپنی زندگیوں کو قربان کرنے پہ آمادہ ہو گئے، اللہ پاک نے ان کو وہ لذتیں دی جو لذت دنیا میں آدمی ڈھونڈ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور دشمن کا مارے گا ہے، اتنے میں حضرت عبداللہ آئے اور کہا یا نبی اللہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ان کے بیٹے حضرت جابر بھی آئے اور کہا اللہ کے نبی میرا بھی کام آپ اپنے ساتھ لکھ لیجئے۔ جب باپ بیٹے دونوں کا اصرار ہوا تو حضرت جابر نے کہا اے اللہ کے نبی میرا باپ بوڑھا ہو گیا، اسے گھر پر رہنے دیجئے اور مجھے قبول کر لیجئے، ان کی 7 بیٹیاں ہیں، یہ ان کی نگرانی کریں گے اور یہ وہ ان کی نگرانی میں رہیں گے۔ اور باپ نے کہا کہ یا نبی اللہ زندگی بھر شوق و شہادت میں جیتا رہا، اب اسی تمنا کو لے کر آیا ہوں، اسے تو ابھی عمر کی مدت باقی نظر آتی اور یہ اپنی بہنوں کو دیکھ لے گا، آپ مجھے قبول فرما لیجئے۔ تو اس طرح اللہ کی مرضی پر بیٹے اور باپ میں مسابقت ہوتی تھی اور ایک دوسرے سے تقابل اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا دونوں کے نام کا قرعہ ڈالو اور جس کا نام نکلے وہ اللہ کی طرف سے ہے سمجھو۔ اس کے بعد جب نام ڈالے گئے اور اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام آ گیا تو آپ نے فرمایا جابر جاؤ اپنی بہنوں کی نگہبانی کرو اور باپ کو اللہ کے راستے میں چلنے دو۔ باپ بیٹے لپٹ کر رونے لگے، آپ مبارک ہو گئے کہ اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں اور ہمارے لیے بھی اس چیز کی تمنا کی دعا کرتے رہیے۔ اور جب چلے تو حضرت عبداللہ نے زندگی کے جوہر و شہر میں بھی دکھائے اور دشمنوں قدم اکھاڑے
اور اسلام کے جھنڈے کے غلبے میں اپنا پورا کارنامہ کیا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو فاتحانہ طور کے اوپر ظاہر کیا۔ اتنے میں کوئی تیر آئی اور وہ اڑتے ہوئے حضرت عبداللہ کو لگی اور گلے سے پار ہو گئی، اور پھر وہ وہیں پر گرے اور اللہ نے ان کو شہادت کا مرتبہ دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی، اور جب آپ واپس لوٹے تو اس وقت حضرت جابر نے سرحد مدینہ پہ آ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور ادھر ادھر دیکھ کے فرمایا، یا نبی اللہ میرے باپ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ نے تمہارے باپ کو بہت اونچی شہادت عطا فرمائی، ادھر شہید ہوئے اور ان کی روح آسمانوں سے بلند سدرۃ المنتہا سے اونچی اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچی، اور اللہ رب العزت نے ان سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور فرمایا، عبداللہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا، اے اللہ تیرے انعامات کے خزانے نظر آ رہے ہیں اور تیری جنت کی بہاریں دکھ رہی ہے، اور یہ ساری نعمتوں کے بعد اب میں کیا مانگوں؟ مانگنے کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ فرمایا، مانگو عبداللہ مانگو۔ پھر اللہ نے تمہارے باپ سے دوبارہ چاہت ظاہر کی تو تمہارے باپ نے یہ تمنا ظاہر کی، اے اللہ اگر آپ مانگنے کو کہتے ہیں تو ایک بار دنیا میں بھیجیے اور اپنے نام پہ قربان ہونے کی لذت دوبارہ دلا دیجیے۔ اللہ کی رحمت مسکرائی اور اللہ پاک کی طرف سے یہ اعلان ہوا، اے عبداللہ بار بار ہم دنیا میں اپنے بندوں کو نہیں بھیجتے، ضابطہ ایک ہی بار بھیجنے کا ہے۔ ہاں تمہاری تمنا ہم تمہارے ساتھی اور قبیلوں تک اور تمہاری اولاد اور احباب تک پہنچا دیں گے۔ جبرائیل میرے پاس آئے اور اللہ کی طرف سے پیغام لائے کہ عبداللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے سے اور عزیز و قریب سے کہہ دو اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں اور اللہ کے دین کی محنتوں میں مر مٹنے والے جذبے میں چلاؤ۔ یاد رکھو، شہادت سے بڑھ کے دنیا میں کوئی لذت نہیں ہے، اس کے لیے ہر آن تمنا کرو اور اپنی زندگی کو اس پہ گزارو۔ تو جو آدمی اللہ کے لیے شہید ہونا جانتا ہو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کترانا نہیں جانتا، بلکہ وہ ہر سنت کو اپناتا ہے، وہ ہر ادائے نبوت کو سینے سے لگاتا ہے، وہ ہر سنت کو اپنی نگاہوں میں محبوب بناتا ہے، اسی رنگ میں اپنی اولادوں کو رنگنے کی فکر کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے مرنا نہیں آیا، اسی لیے بڑے بڑے اہل اللہ نے اپنے ملفوظات میں ان باتوں کو کہا ہے، جو اللہ کے لیے مرنا نہیں جانتا وہ اللہ کے لیے جینا بھی نہیں جانتا۔ اس کا جینا پیٹ کے لیے ہوگا، اس کا جینا اپنی اولاد کے لیے ہوگا، اس کا جینا اس دنیا کی مردار تمناؤں کے لیے ہوگا، اور جو اللہ کے لیے مرنا جانتا ہے اسے جینے کا سلیقہ ملتا ہے، اس کے اندر وہ اللہ کے حکموں کو دیکھتا ہے، آقا کی اداؤں اور سنتوں کو دیکھتا ہے اور اپنی زندگی کو اس سنت کے مطابق پھر ڈھالتا ہے اور ان فکروں میں اپنے آپ کو چلاتا ہے۔ اس لیے زندگی میں پہلے اللہ کے لیے مرنا سیکھنا ہے۔ جو اللہ کے لیے مرنا سیکھے گا وہ اللہ کے لیے جینا بھی سیکھے گا۔ جو موت سے گھبراتا رہے، خواہشات کی غلامی میں چلتا رہے، دنیا کی مردار تمناؤں کی بیڑیوں میں کسا رہے، یہ اتنا بودا اور فسوسا انسان ہے کہ یہ صرف دھوکے ہی دھوکے میں اپنی زندگی گزارتا ہے، نہ اسے آخرت کی خبر، نہ انجام کی خبر، نہ خاتمے کی فکر، نہ اس کی تیاری کے احساسات۔ اب نتیجے میں جو کچھ نیکیاں اس مبارک مہینے میں ملی وہ بچانے کے بجائے وہ بگڑتی چلی جاتی ہیں اور وہ برائیوں کے نتیجے میں ضائع ہو کر اعمال نامہ بدیوں سے بھر جاتا ہے اور نیکیاں بے وزن اور ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک ایک نیکی کی حفاظت کرنا اور ایک ایک اپنی زندگی میں اللہ کی طرف سے ملنے والی رحمت الہی کی قدر کرنا اور اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو چلانا۔ یہ دنیا اپنی مرضی کی جگہ ہی نہیں تو یہاں مرضی کو ڈھونڈنے سے آدمی کو کچھ حاصل بھی نہیں۔ اللہ نے تو اتنا شاہانہ اعلان فرما دیا، من لم یرضى علی قضائی ولم یرضى علی بلائی فلیتخذ ربا سوائی، اور کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ حدیث قدسی کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ پاک خود ہی فرماتے ہیں، جو میرے قضا پر اور میرے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا
اور میری بلاؤں کے اندر مطمئن نہیں رہتا، یعنی میرے احکامات کو بلاؤں میں بھی پورا کرے، تو جو آدمی میرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا اور میرے بلاؤں سے مطمئن نہیں ہوتا، اس کو چاہیے کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لے۔ جب میں رب ہوں تو میری ربوبیت پر ایمان لاؤ، میں حاکم ہوں تو میرے حکم میں خیر سمجھو، میں حکیم ہوں تو میں جو کرتا ہوں وہ حکمت سے کرتا ہوں، لہذا اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا اور اللہ کی منشا کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا۔ جب دین کی محنتیں ہوئی اور دعوت اللہ کا ماحول بنا تو صدیوں یہ زندگیاں صرف ایک مسجد نبی کے احاطے میں نہیں بلکہ عالم اسلام میں پھیلی، بر اعظموں میں چلی گئی، نسلوں کے اندر اس کے اثرات تھے اور وہ بھی زندگی کو جانتے تھے۔ کئی صدی بعد جبکہ دین کی محنتوں کے ماحول کا رنگ باقی تھا اور امت اس مزاج پہ چل رہی تھی تو ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں سفر کر رہا تھا اور سفر کرتے ہوئے جنگل سے میرا گزر ہوا، پیاس بھی لگ رہی تھی اور مجھے وضو کرنے کی حاجت بھی تھی، میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، ایک کھیتی نظر آئی، میں اس کے قریب پہنچ گیا، وہاں ایک بڑھیا بیٹھی تھی، میں نے اجازت کے خاطر اس سے پوچھا، اے بڑھیا یہ کھیتی کس کی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا، بیٹا یہ اللہ کی ہے۔ جب اس نے اللہ کی ہے کہا تو میں خاموش ہو گیا۔ ارے اب میرا مطلب تو پورا نہیں ہوا کہ یہ کسی اپنی ذاتی نسبت کا تعلق بتاتی تو میں اجازت لیتا۔ میں ایک لمحہ ٹھہر کر دوبارہ کہا کہ بڑھیا یہ بتا اس کھیت کو کھائے گا کون؟ تو اس نے کہا، بیٹا وہی کھائے گا جس کو اللہ کھلائے گا۔ پھر اس نے اللہ ہی سے منسوب کیا۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا، اتنے میں بادل گھر کے آئے، موسلادھار بارش ہوئی، پکی پکائی کھیتی بہہ کر چلے گئی، ایک دانہ بھی اس کا باقی نہیں رہا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بڑھیا کے چہرے پہ اطمینان ہے اور سکون ہے، کوئی پریشانی اور بلبلاہٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا، بڑھیا یہ کیا ہوا؟ تو کہا، بیٹا وہی ہوا جو اس نے چاہا۔ پھر اس نے اللہ ہی کی طرف منسوب کیا۔ میں کہا، بڑھیا تجھے کوئی پریشانی نہیں کہ پکی پکائی کھیتی پوری کی پوری ختم ہو گئی اور پانی میں بہہ کے چلے گئی، ایک دانہ بھی نظر نہیں آ رہا؟ تو اس بڑھیا نے کہا، بیٹا ہم اس مردار زمین پہ ایمان نہیں لائے، ہم اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور اللہ ہمارا رازق ہے، وہ ہم کو روزی پہنچاتا ہے۔ اسی لیے حضرت پیران پیر خود ربانی رحمت اللہ علیہ کے مواعظ حاصل یہ ہے، فرمایا یاد رکھو روزی کو پہچاننا جانور کا کام ہے اور رزاق کو پہچاننا مومن کا کام ہے۔ تو مومن تو رزاق کو پہچانتا ہے اور اللہ کی ذات کو جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ نے وعدہ کیا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ جس رزق کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ آسمانوں میں ہے، تو ہم اس زمین سے کیا گھبراتے، ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے۔ تو اصل میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں بنیاد یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک ہمیں اپنی مرضیات کی ناپاکی سے ہٹانے کے لیے آیا، اپنے ذاتی جذبات کی گندگی کو دھونے کے لیے آیا اور اپنی زندگی کے اندر اس وقتی تمناؤں کے دھوکے میں پڑنے سے بچانے کے لیے آیا، تاکہ ہماری زندگی کے جذبات غیروں سے ہٹ کر ممتاز ہو جائیں۔ یہ غیروں کی زندگی ہے جو اسباب پہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اسباب پہ اطمینان کرنا یہ غیروں کا راستہ ہے اور اسباب میں امتحان سمجھنا یہ ایمان والوں کا راستہ ہے، کہ جو سبب اللہ دے دے یہ سبب مجھے ملا ہے، اس میں میرا امتحان ہے، مجھے کامیابی کی منزل پہ پہنچنا ہے۔ اللہ نے اولاد دی، اولاد کا سبب مل گیا، اب مطمئن ہونا یہ کفر کا راستہ ہے اور اس کے اوپر امتحان سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اب اس کی تربیت کرو اللہ کے نام پر، اس کی تربیت کرو نبی کے کام پر، اس کا مزاج بناؤ آخرت کی شناسائی کا۔ اب یہ ساری ذمہ داریاں ماں باپ کے کاندھوں پہ دی گئی۔ اللہ نے مال دیا تو مال دے کر زمانے کا قانون نہیں بنایا کہ بے دردی سے اپنی شادیوں میں خرچ کرو اور 10-10 لاکھ تو صرف شادی خانوں کے دینے میں اور اس کے ڈیکوریشن میں اور اس دن کے کھانے کے اوپر لگا دینا اور اپنے خاندان کے غریبوں اور اڑوس پڑوس کی ضرورتوں سے نگاہوں کو اندھا کر لینا، یہ اپنے زمانے کا قانون بننا ہے۔ اور اسی کو حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ فرمایا، جب تم مال کو اپنی مرضی پہ خرچ کرو گے
تو تم زمانے کے قارون شمار کیے جاؤ گے اور قیامت کے دن قارون کے زمرے میں تم کو اٹھایا جائے گا۔ اگر تم اللہ کی مرضی پر خرچ کرو گے اور اللہ کی منشا کو پہچانو گے تو تمہاری زندگی کامیابی کے راستے پہ پڑے گی۔ آج میرے بھائیوں، ہمیں اطراف و اکناف کا حال کا اندازہ نہیں ہے، ہم صرف شہر کے مجموعوں کو دیکھ کے شکرانہ ادا کر لے رہے ہیں۔ ہمارے شہر کے کناروں تک، ادھر BHEL تک، ادھر امبر پیٹ تک، ادھر بابا نگر تک اور ادھر لالا گوڑے تک، گویا آج کرسچینٹی اور قادیانیت گھر گھر پہ آواز دے رہی ہے، اور مرد جب نکل جاتے ہیں تو عورتوں کے پاس پہنچ رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ تم پریشان نظر آ رہے ہیں، لو یہ 5000 رکھ لو اور یہ 3000 رکھ لو اور یہ ہم تم کو 1 مہینے کے لیے قرض دے رہے ہیں تاکہ تم اپنے کام کر لو۔ وہ ایک دم خوشی سے ابھر پڑ رہا ہے، کوئی رشتہ دار نہیں دے رہا، کوئی دوست نہیں دے رہا اور کوئی اور ہم کو نہیں پہچان رہا۔ یہ ہمارے گھر کا کھٹکا دے کر ہم کو 5-5 ہزار دے کے جا رہے ہیں اور پھر آ کے 15 دن کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ پھر قرضے کا کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا؟ ابھی تو کچھ نہیں ہوا۔ اچھا چلو ہمارے چرچ پر اور مانگو عیسیٰ علیہ السلام سے اور کہو کہ اے اللہ کے بیٹے عیسیٰ ہمارے قرضے کو اتار دے۔ اور وہ قادیانی آ رہے ہیں اور ان کی دعوتیں کر رہے ہیں اور ان کو ایسی پیسے دے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد میں قادیانیت کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جب یہ چرچ سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے دل میں بات ڈال دی اور یہ کہا کہ تمہارے قرضے کو معاف کر دو، یہ مزید پھل لے لو، کچھ آٹا لے لو، کچھ چاول لے لو۔ اب اور یہ کہ پھر 15 دن کے بعد آنا اور اسی چرچ کے اندر تھوڑی دیر بیٹھنا اور یہاں کر دعا کرنا۔ اب وہ عورتیں اتنی بے جگر ہو گئی کہ وہ اپنے شوہروں کا کاندھا پکڑ رہی ہے کہ تم کو تمہارے گھر والوں نے کوئی دیا کیا، تمہارے سگے بھائی نے کبھی پوچھا کیا، آؤ ان کے پاس چلو اور ان کی بات سنو۔ اب وہ بھی اس لالچ میں کہ میں جاؤں تو مجھے بھی کچھ مل جائے گا، تو 5-5 ہزار اور 3-3 ہزار میں ایک گھرانے کا ایمان بک رہا ہے اور لوٹ رہا ہے۔ اگر کل اللہ ہم سے پوچھیں کہ تم نے شادیوں پہ 10 لاکھ خرچ کرے، 20 لاکھ خرچ کرے اور 8-8 لاکھ خرچ کرے اور میرے بندے ایمان سے ہاتھ دھو رہے تھے اور تم نے ان کی خیر خبر نہیں لی، تم تو ایمان کے لٹیرے ہو، اور تمہاری تہجد کا کیا، تمہارے عمرے کا کیا، تمہارے حج کا کیا، کہ تم نے اپنی زندگیوں کو ایسے بنایا کہ گھرانوں کے ایمان لٹ گئے، اور تمہاری بے دردی یہ کہ تم نے اپنے مال کو اپنی خواہشات پہ لٹایا۔ ایسے تم نے اتنے گھرانوں کا ایمان لوٹا ہے، ایمان کے لٹیروں میں آج کے دن تمہارا شمار ہوگا، ہماری رحمت تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ تو اس دن آنکھیں کھلنے سے فائدہ نہیں، اسی زندگی میں توبہ کی جائے اور اسی زندگی میں پاکیزہ اعمال اختیار کیے جائیں، اسی زندگی میں اللہ کی مرضی کو اپنی خوشی اور غم میں پہچانا جائے اور اللہ کی مرضیات کے مطابق اپنے آپ کو بنایا جائے، تو پھر گناہوں کی نحوست سے بچنا آسان ہوگا۔ حرام اعمال کے اعتبار کے اسباب آدمی کو سمجھ میں آئیں گے۔ اسی آج کا دن وہ ہے جس دن اللہ پاک چوراہوں پر اپنے فرشتوں کی قطار لگاتے ہیں اور اپنی ذات کی قسم کھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے میرے بندو چلو اس کریم، فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں اعلان کرو کہ چلو اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف جو تمہیں معاف کرنے والا ہے اور تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور تمہاری مانگی ہوئی مرادوں کو پوری کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر فرشتے اعلان کرتے رہتے ہیں ہماری آمد پر، اور اللہ پاک اعلان کرتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے کرم کی قسم، میرے علو مرتبت کی قسم، میرے شان جلال کی قسم، آج کے دن تم جو مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا، اگر تم آخرت کے بارے مانگو گے تو وہ میں تمہیں عطا کروں گا، اور تم دنیا کے بارے میں مانگو گے تو تمہارے لیے خیر کی راستے کو میں بہتر پاؤں گا اور تمہاری مصلحت پہ نظر کروں گا۔ تو آج کا دن توبہ کا، اور آج کا دن اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا، اور آج کا دن اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سائل بنانے کا اور زندگی بھر کے لیے سوچنے کا ہے اے اللہ تو نے مبارک موقع دیا، مہلت دی، اب اس کے ذریعے سے میری زندگی کو موت تک وہ بنا دے جو تیری تابع دارانہ ہو اور تیرے نبی کی وفادارانہ ہو اور تیرے دین کی دنیا کے اندر عام کرنے والی علمبردارانہ زندگی ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں،
اپنی اپنی زندگیوں کے بارے میں ہم سب سوچیں۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اس نے غلاموں کی طرح اپنی بارگاہ میں بلایا اور فقیروں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے رہنے کی عزت و سعادت دی، اور پھر دن کے روزے رکھوائے، اور اس کے بعد آج اللہ پاک اپنی نعمتوں کی بارش اس بارگاہ میں برساتے ہیں، اور فرشتے ان کو دیکھتے ہیں، اور جب بندہ یہاں سے گناہوں سے دھلا دھلایا اور پاک ہو کر جاتا ہے تو فرشتے کھل جاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اللہ نے کتنے انعام فرمائے۔ تو وہ انعامات کے لینے کا دن آج کا ہے، اور توبہ پہ جمنے کا دن آج کا ہے، اپنی زندگی کی غفلتوں پہ شرمندہ ہونے کا دن آج کا ہے، اور موت تک کی باقی زندگی کے فیصلے کرنے کا دن آج کا ہے۔ اللہ اپنے کرم سے یہ نعمت دے، اور اس ماحول کو بچانے کے لیے کہ ہماری زندگی میں رمضان کا ماحول ملا، یہ سارے احوال اور اعمال کی برکتیں ملی، اب یہ باقی رہے، اس کے لیے اہل اللہ کی صحبتیں، علماء امت کی مجلسیں، دعوت اللہ کی محنتیں، اللہ کے راستے کی کوششیں، اور اس میں اپنی جان و مال کا خرچ کرنا، اگر یہ مزاج بنے گا تو آدمی کو اپنی زندگی کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، اور اللہ کی غیبی مددیں اتریں گی، اور جب آسمان سے مددیں جب زمین پر آئیں گی تو اس کے نتیجے میں حالات عالم بدلیں گے، اور اللہ کی طرف سے فیصلے ظاہر ہوں گے، اور ساری نزلتیں اور نحوستوں سے ہم اور پوری امت پاک ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ہم اس راستے کو اختیار کریں جس کا اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور آج کے اس مبارک مجمع میں ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اور اللہ رب العزت اپنی قدرت سے ہمیں سچی ندامت اور پکی توبہ اور پاک باز زندگی کے جذبے سے دلوں کو بیدار کرے، اور مردہ ضمیر میں اللہ زندگی ڈال دے، اس لیے کہ یہ دین مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ دین مردوں کے لیے ہے۔ مردہ تو کچھ نہیں کر سکتا، اور مرد اس کے لیے کر سکتا ہے، تو جو دین پر جم جائے وہی مرد مومن ہے، اور جس کا دل مردہ ہو، جس کے جذبات سرد ہو، اور جس کی کیفیات بے حال ہو، وہ تو جیتے جی مردوں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں پاکیزہ زندگی دے اور قبولیت عطا فرمائے۔ حق نگر حق نما پیشوا پیشوا اے حبیب